ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ قازقستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ شام میں منصفانہ طور پر اقتدار کی منتقلی ہو اور شامی پناہ گزینوں کو بحفاظت اپنے وطن واپس آنے دیا جائے۔ اور دوحہ میں افغان امن مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پرتگال کے صدر مارسیلو ریبیلیو ڈی سوزا کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ پرتگال کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ پرتگال کے وزیر اعظم جناب انتونیو کوسٹا کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج نور سلطان میں جمہوریہ قازقستان کے وزیر خارجہ جناب مختار ٹھلیو بیڈی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ قازقستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور قازقستان کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی، جس کی روح سے الماتی کے علاقے میں ایک میٹرنٹری ہاسپٹل کی تعمیر میں مدد کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے دورہ ازبکستان میں وہاں کے صدر شوکت میر دیاییو، اپنے ازبک ہم منصب اور نائب وزیر اعظم و وزیر سرمایہ کاری کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان فضائی سروسز کے ایک سمجھوتے پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وفاقی روس کے لیے قطر کے سفیر شیخ احمد بن ناصر آل ثانی نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر نے پیٹرسبرگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم کے موقع پر یہ ہدایات دی تھیں کہ قطر اور وفاقی روس کے درمیان پارٹنرشپ کی سطح مزید بلند کی جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان منفرد تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے۔ کویت کے وزیر خارجہ و وزیر مملکت برائے امور کابینہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح سے کویت میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے وہاں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے دونوں برادر ملکوں اور عوام کے درمیان قائم مضبوط برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ کے لیے سفیر العطیہ کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولو الخاطر نے قطر کے اس موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے کہ شام میں منصفانہ طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہو اور شامی پناہ گزینوں کو محفوظ طریقے سے اپنے وطن واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ روسی اخبار کومیر سیٹ میں شائع ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ شامی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی مشکل ہے۔
دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے افغانستان کے لیے امریکہ کے ایلچی زلمائی خلیلزاد اور افغان طالبان تحریک کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شیخ عبدالحکیم شیخ خدائیداد کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان دونوں ملاقاتوں میں افغانستان میں امن کے عمل اور افغان فریقوں کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات پر بات چیت کی گئی۔ قطر کی ان کوششوں کے ساتھ ہی دوحہ کی میزبانی میں افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو گیا ہے اور سب لوگ امن کی بحالی کے لیے قطر کی کوششوں کی اہمیت پر متفق ہیں۔ ملک میں صحت کی صورتحال سے متعلق وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 89 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 178 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,16,301 ہو گئی ہے۔ ایک اور مریض بھی چل بسا ہے۔ اس اثناء میں اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن مہم کے دوران یہاں اب تک ویکسین کی 2,700,000 سے زائد ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر اس وبا کے اثرات پر قابو پانے میں کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے اور متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے۔ مملکت ملائیشیا کے لیے قطر کے سفیر جناب فہد بن محمد کافود نے عالمی اسلامی اقتصادی فورم کے زیر اہتمام کورونا کی عالمی وبا کے اثرات اور ان پر قابو پانے کے وسائل سے متعلق ایک مناقشے میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قطر اور ملائیشیا کے درمیان تعلقات کے فروغ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قطر نے اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے متعدد منصوبے پیش کیے ہیں اور ان منصوبوں کے ذریعے محتاجوں کو ہزاروں فوڈ پیکٹس تقسیم کیے ہیں۔ فلسطین میں قابض اسرائیلی فورسز کے جرائم جاری ہیں اور مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیل کی اسپیشل فورسز نے کل رات اس شہر پر چڑھائی کر دی اور اس موقع پر ہونے والی جھڑپ میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 2 شہداء اور فلسطینی فوجی سراغ رسانی کے ادارے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ تیسرا شہید جمیل محمود العموری تحریک جہاد اسلامی کے القدس بریگیڈ سے تعلق رکھتا تھا اور اسے حال ہی میں رہا کیا گیا تھا۔ شہیدوں کے گھر والوں نے انتہائی صبر کے ساتھ اس کارروائی کو برداشت کیا ہے اور ایک شہید کی والدہ ادہم علیوی نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی قبضے کے سامنے ڈٹے رہیں گے۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار عباس عراقجی نے کہا ہے کہ اب ویانا مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا اور یہ کہنا قبل از وقت بات ہوگی کہ آیا وہ دور آخری ہوگا یا نہیں۔ ادھر برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں ایران سے کہا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی مکمل پابندی کی طرف واپسی کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن آج انگلینڈ کے جنوب مغربی علاقے کورنوال میں واقع سینٹ ایوز گاؤں میں گروپ 7 کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنی اس شرکت سے تھوڑی دیر قبل بائیڈن نے اپنے اس عہد کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ دنیا کی قیادت کی طرف واپس آ جائے گا۔ اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں کو مارے جانے والے تمانچے کو 2 روز گزر گئے ہیں، لیکن فرانس میں اس واقعے پر ہونے والی بحث کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ خاص طور پر فرانس کے اگلے انتخابات کے پس منظر میں صدر کے مخالفین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کس حد تک صدر کو ریفیوز یا مسترد کر دینے کا اظہار ہے۔
ادھر فرانسیسی سیاسی ماہرین متنبع کر رہے ہیں کہ یہ تھپڑ اس غصے کی واپسی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں وہاں یلو جیکٹ نامی تحریک چلائی گئی تھی، لیکن پھر وہ تحریک کورونا کی وجہ سے دب گئی تھی۔ صدر بش کا جوتا ہو یا صدر مخاون کا تھپڑ بہت لمبے عرصے تک یا شاید ہمیشہ ہی یاد رکھے جائیں گے۔ یہ اور بات کہ ان دونوں واقعات کے اثرات محدود ہی رہیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔